اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون اور مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر آ رہی ہے دھرم نگری کاشی وارانسی سے۔ جی ہاں، مہاراشٹر سے راج ٹھاکرے کا اگلا ہوا زہر اب یو پی تک بھی پہنچ گیا ہے، اور ابھی خبر آ رہی ہے وارانسی سے کہ وارانسی میں اذان کے وقت ہنومان چالیسا، گیان واپی مسجد مخالف آندولن نے پورے شہر میں لاؤڈ اسپیکر لگا دیے ہیں، نصب کر دیے ہیں۔ علی گڑھ میں بھی خبریں آ رہی ہے، اتر پردیش سے بھی خبریں آ رہی ہے کہ وہاں پر بھی اذان پر پابندی اور ہنومان چالیسا کے پاٹھ کی اجازت مانگی گئی۔ مہاراشٹر میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ہنومان چالیسا پاٹھ جیسا معاملہ اب دھرم نگری کاشی میں بھی جا پہنچا۔ وارانسی میں شری کاشی وشوناتھ گیان واپی مکتی آندولن کی جانب سے لاؤڈ اسپیکر لگائے گئے ہیں، جہاں پر اذان کے وقت تیز آواز میں ہنومان چالیسا کا پاٹھ کیا جا رہا ہے۔ یہ لاؤڈ اسپیکر گھروں کی چھتوں پر لگائے گئے ہیں۔ آج تک آن لائن کے مطابق وارانسی کے ساکت نگر علاقے میں آندولن کے صدر سدھیر سنگھ نے اسے اپنے گھر سے شروع کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہنومان چالیسا کو اذان کے ہر وقت اسی طرح لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے بجایا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد ہندو مسلم ہم آہنگی کو خراب کرنا نہیں ہے۔ اپنے گھر سے ہنومان چالیسا کا پاٹھ لاؤڈ اسپیکر لگا کر شروع کرنے والے شری کاشی وشوناتھ گیان واپی مکتی آندولن کے صدر نے بتایا کہ کاشی میں صبح ہی مندروں میں ویدک پاٹھ ہوا کرتے تھے اور پوجا پاٹ اور ہنومان چالیسا کا بھی پاٹ ہوا کرتا تھا۔ دباؤ کے سبب یہ تمام چیزیں بند ہو گئی تھی۔ سدھیر سنگھ نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ جب صبح اذان کی آواز آتی ہے تو پھر ہم کیوں اپنے مندروں سے لاؤڈ اسپیکر کو بند کر دے؟ اذان کی آواز آ رہی ہے تو ہم بھی ہنومان چالیسا کا پاٹھ کریں گے۔ یعنی مہاراشٹر سے اگلا گیا زہر اب یو پی تک بھی پہنچ گیا ہے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی عجیب و غریب خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر یہ ہے کہ دلی پولیس نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کر کے یہ بات کہی کہ دھرم سنسد میں کوئی بھی زہر افشانی نہیں کی گئی۔ سپریم کورٹ میں داخل حلف نامے کے مطابق دھرم سنسد کی ویڈیو اور دیگر مواد کی گہرائی سے جانچ کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا کہ کسی بھی مسلم سماج یا کسی بھی طبقے کے خلاف
خلاف دھرم سنسد میں نفرت انگیز تقریر نہیں کی گئی۔ جب جنوب مشرقی دلی کی پولیس ڈپٹی کمشنر پانڈے نے حلف نامے میں کہا کہ SQR الیاس اور فیصل احمد کے ذریعے دسمبر میں گووند پوری میٹرو اسٹیشن کے پاس بنارسی داس چاندی والا ہال میں ہندو یووا واہنی کے ذریعے منعقد پروگرام میں کسی بھی طریقے سے کسی بھی طبقے اور کسی بھی سماج کے خلاف زہر افشانی نہیں کی گئی، اس خبر کو لے کر دلی پولیس کی اس حلف نامے کو لے کر فی الحال سوشل میڈیا پر بہت زوروں سے بحث شروع ہے کہ یہ کیا عجیب تحقیق ہے کہ پوری دنیا نے ویڈیوز دیکھا ہے کہ کس طریقے سے زہر اگلا گیا، اور دلی پولیس سپریم کورٹ میں حلف نامے میں کہہ رہی ہے کہ دھرم سنسد میں کوئی زہر افشانی نہیں ہوئی۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اب باقاعدہ جو ہندوستان میں بھارت میں مسلم کمیونٹی کو جان بوجھ کر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کو لے کر اب امریکہ میں بھی لگاتار آوازیں اٹھ رہی تھی، اور اب کینیڈا سے خبر آ رہی ہے کہ کینیڈا کے ہند نژاد سیاستدان جگمیت سنگھ نے وہاں مطالبہ کیا ہے کہ مودی حکومت مسلم مخالف جذبات بھڑکانا بند کرے۔ یعنی سب اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ مودی جی کی ہی خاموشی ان بھگوا آتنکوادیوں کو کھلا حوصلہ اور کھلی چھوٹ دے رہی ہے۔ کینیڈا کے رہنما جگمیت سنگھ نے ہندوستان حکومت پر شدید تنقید کی۔ جگمیت نے کہا کہ میں ہندوستان میں مسلم کمیونٹی کے خلاف تصاویر، ویڈیوز اور جان بوجھ کر تشدد کی دھمکیوں سے کافی زیادہ پریشان ہوں۔ مودی حکومت کو مسلم مخالف جذبات کو روکنا چاہیے، لوگوں کے انسانی حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اس وقت پورے ملک میں مسلمانوں کے خلاف بھگوا آتنکی تشدد کا مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے کینیڈا میں جگمیت سنگھ نے آواز اٹھائی ہے، ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں کہ رام نومی کے موقع پر مدھیہ پردیش کے کھرگون میں جس طریقے سے مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزر سے گرایا گیا، اس کو لے کر اب خبر آ رہی کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مسلمانوں کے گھروں کی مسماری بند ہو۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی ایسا مطالبہ کیا ہے۔ کھرگون میں مدھیہ پردیش حکومت کی کارروائی پر ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے بورڈ کے سربراہ آکار پٹیل نے ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران ملک کے عوام نے فسادات کے بعد مشتبہ لوگوں کی نجی املاک کو منہدم کرنے کی غیر قانونی کارروائی سے متعلق واقعات دیکھیں۔ مبینہ طور پر بغیر اطلاع کے یہ عمل قانون کی حکمرانی کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ مسمار کی گئی، گرائی گئی جائیدادوں میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ مشتبہ افراد کے خاندانی گھروں کی اس طرح کی تعزیراتی مسماری اجتماعی سزا بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کی خلاف ورزی کے مترادف بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ بغیر اطلاع کے، بغیر نوٹس کے مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزر چلا دینا اور گرا دینا، مسمار کر دینا، یہ باقاعدہ انسانی حقوق کے قوانین کی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پڑوسی ملک پاکستان میں پی ایم عمران خان اب پی ایم نہیں رہے ہیں، اب ان کی جگہ نئے پی ایم بنے ہیں شہباز شریف۔ تو جناب شہباز شریف کو ہمارے ملک کے پی ایم نریندر مودی نے باقاعدہ شہباز شریف کو خط لکھا اور نئی حکومت کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کے نئے وزیر اعظم کو خط لکھ کر مبارکباد دی۔ اے بی پی نیوز کو ذرائع سے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق مودی نے یہ خط شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد بھیجا ہے۔ شہباز شریف کو بھیجے گئے خط میں وزیر اعظم مودی نے مبارکباد دی ہے اور انہیں دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرنے کی ترغیب دی ہے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ ان سے کہا گیا کہ وہ بات چیت کے لیے دہشت گردی سے پاک ماحول کے لیے ایک ٹاسک فورس بنانے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم نے لکھا ہے کہ ہندوستان غربت سمیت دیگر مسائل سے بھی بات چیت اور مل کر نمٹنا چاہتا ہے۔
नाज़रीन, रियासत कर्नाटक, जी हाँ, ये वही कर्नाटक है जहाँ से नीच नाटक शुरू हुआ था और हिजाब को लेकर पूरे मुल्क में तशद्दुद का माहौल बना था। अभी खबरें आ रही है कि हिजाब के हक में, हिजाब की हिमायत और समर्थन में जिस बेटी ने तहरीक चलाई थी, मुहिम और मूवमेंट चलाई थी, उस बेटी ने वहाँ के CM बोमई से अपील की है कि हमारे मुस्तकबिल का, हमारे फ्यूचर का ख्याल करें। कर्नाटक हुकूमत के तालीमी इदारों के अंदर मजहबी शनाख्त वाले लिबास पर पाबंदी आयद करने के फैसले के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट से रुजू करने वाली मुस्लिम तालिबात में से एक तालिबा आलिया असदी ने CM बोमई से एक बार फिर अपील की है कि वो मुस्लिम बच्चियों के फ्यूचर का ख्याल करे। आलिया असदी ने ट्वीट किया, दूसरे PU प्री यूनिवर्सिटी इम्तिहानात 22 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं। मोहतरम वजीर आला बोमई, आपके पास अभी भी हमारा मुस्तकबिल तबाह होने से रोकने का मौका है। उसने कहा कि आप हमें हिजाब पहनकर इम्तिहान में बैठने की इजाज़त देने के फैसले पर गौर कर सकते हैं। बराए करम इस पर गौर करें, हम इस मुल्क का मुस्तकबिल है। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी अफसोसनाक खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से आमतौर से मैं कहता हूँ कि अफसोसनाक की खबरें आती रहती है। अभी एक अजीब खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में एक नया तनाज़ा, एक नया विवाद शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में बड़े मियाँ छोटे मियाँ की दरगाह है, बड़ी मशहूर दरगाह है, इसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया और ये कहा जा रहा है फ़िरक़ा परस्तों की जानिब से, हिंदुत्वा टोले की जानिब से, कि इस दरगाह की जगह पर यहाँ शनिदेव का मंदिर था जिसे गिराकर ये दरगाह बनाई गई है। उत्तर प्रदेश में एक नया शोशा छोड़ दिया गया। इनका कहना है कि एक बार फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ दरगाह की जगह शनि देव मंदिर की तामीर की जानी चाहिए। इस वक्त छोटे मियाँ की दरगाह पहले से ही कुछ माली बेज़ाब्तगियों को लेकर सुर्खियों में थी। अब इस नए मामले ने इलाके में और ज़्यादा चिमगोइयाँ शुरू कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ इस दरगाह पर लाल रंग के 2 परचम लहरा दिए गए, जो कि बुध के रोज भी दरगाह पर लगे दिखाई दिए। इससे पहले दरगाह पर सब्ज रंग का परचम लहराया जाता था। इस तब्दीली के पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी है। हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ पहले शनि देव का मंदिर था, दरगाह तो बाद में कब्जा करके बनाई गई। एक ऐसी ही बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि RSS के चीफ सरबराह मोहन भागवत ने फिर शरारती बयान देकर मुल्क में फिर माहौल को खराब करने की कोशिश की। RSS सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि 10 से 15 साल में अखंड भारत कायम हो जाएगा और ये भी कहा मोहन भागवत ने कि हम अदम तशद्दुद की बात करेंगे लेकिन डंडा भी रखेंगे। यानी मोहन भागवत ने कहा कि मुल्क के लोग अगर कोशिश करें तो अगले 15 सालों में अखंड भारत का क़याम हो सकता है। मोहन भागवत ने हरिद्वार में कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र यानी कौम है। उन्होंने कहा कि वैसे तो 20 से 25 साल में अखंड भारत कायम होगा, लेकिन अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद के ख्वाबों का अखंड भारत 10 से 15 साल में ही कायम हो जाएगा। इसे कोई रोकने वाला नहीं। इसके रास्ते में जो आएंगे वो मिट जाएंगे। ख्याल रहे कि RSS जिस अखंड भारत की बात करती है इसमें बर्रे सगीर के वो तमाम मुल्क शामिल हैं जो कभी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करते थे। RSS का अज़्म है कि हिंदुस्तान से अलग हो चुके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, तिब्बत, बांग्लादेश और श्रीलंका वगैरह को फिर से हिंदुस्तान में शामिल करके अखंड भारत कायम किया जाएगा। दर हकीकत आज का हिंदुस्तान एक महदूद ज़मीन वाला मुल्क है। अब मोहन भागवत के इस बयान पर चुटकी लेते हुए, कचौका लेते हुए संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है कि मोहन भागवत जी पहले कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसा लें, फिर बात करेंगे अखंड भारत की। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आपने देखा था कि एक भगवा पहने हुए आतंकी बजरंग मुनि
جو جیپ میں بیٹھ کر پولیس کی موجودگی میں مسلم مہیلاؤں کے ریپ اور قتل کی دھمکی دے رہا تھا۔ آخر بجرنگ منی پر FIR درج کی گئی اور ابھی خبریں آ رہی کہ بجرنگ منی کو گرفتار کیا گیا، لیکن ہندوستان میں ایک عجیب ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ان آتنکیوں کو گرفتار کرنے پر بھی باقاعدہ ان کے سمرتھک راستوں پر آ جاتے ہیں۔ آخر بجرنگ منی کی گرفتاری پر زوردار ہنگامہ ہوا، ان کے حامیوں پر سمرتھکوں پر لاٹھی چارج پولیس کو کرنا پڑا اور پورے علاقے میں سیکورٹی بڑھ گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ عجیب گھٹیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ایسے آتنکیوں کی گرفتاری پر بھی لوگ سڑکوں پر اتر آتے ہیں۔ یہی معاملہ ایک آتنکی یتی نرسنگنن کے معاملے میں بھی یہی ہوا تھا کہ لوگ سڑکوں پر اتر آئے، بالآخر اسے ضمانت مل گئی۔ سیتاپور ضلع میں مسلم خواتین کو عصمت دری ریپ کی دھمکی دینے والا بجرنگ منی کو UP میں گرفتار کیا گیا ہے۔ کل رات نفرت انگیز تقریر کرنے والے بجرنگ منی کی گرفتاری کے بعد سیتاپور میں ماحول کشیدہ ہو گیا۔ بجرنگ دل کے سینکڑوں حامی دیر رات سیتاپور کے خیرگڑھ تھانے میں جمع ہو گئے تھے، جس کے بعد پولیس نے بجرنگ منی کے حامیوں پر سمرتھکوں پر لاٹھی چارج کیا۔ سیتاپور کے کئی علاقوں میں PAC کو تعینات کیا گیا ہے اور مساجد کے باہر بھی سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ آئیے ناظرین، کھرگون کو لے کر، مدھیہ پردیش کے کھرگون کو لے کر میں لگاتار وہاں کی خبریں دکھا رہا ہوں اور وہاں کی کئی بہنیں، کئی بھائی باقاعدہ کم از کم وائرل نیوز لائیو کو اور ہمیں دعائیں تو دے رہے ہیں کہ آپ ہی کا ایک ایسا چینل ہے جو کم از کم ہمارے ظلم کے ہم پر ہو رہے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے۔ اس وقت بھی خبر آ رہی ہے، وہاں کا ایک ویڈیو وائرل ہوا کہ ایک لڑکا ہے اور ایک پوری فیملی جو اپنے درد کی داستان سنا رہی ہے، جو سوشل میڈیا پر بھی شیئر کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، مدھیہ پردیش کے کھرگون ضلع میں کئی دردناک کہانیاں سامنے آ رہی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حافظ سعید کو، ایک بزرگ حافظ کو، دھرم گرو کو کس طریقے سے مارا گیا اور ایک 70 سال کی بوڑھی ماں کو کس طریقے سے مارا گیا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ وردی والوں کے وجہ سے لوگوں کی حفاظت ہوتی ہے، لیکن یہاں الٹا ہو رہا ہے کہ وردی والے بھی کافی آتنک مچا رہے ہیں اور یک طرفہ کارروائی کر رہے ہیں۔ لیکن خیر، ایک ویڈیو ابھی سامنے آئی ہے کہ ایک فیملی نے پورا واقعہ سنایا کہ بھیڑ نے، یعنی بھگوا بھیڑ نے میری ماں کے کپڑے پھاڑے اور بہن کی آبرو ریزی کی دھمکی بھی دی۔ ویڈیو وائرل ہو گیا۔ اسی ویڈیو کو باقاعدہ اسد الدین اویسی نے بھی ری ٹویٹ کیا ہے۔ نوجوان کا کہنا ہے کہ اگر موقع پر اس وقت پولیس نہ آتی تو بڑا حادثہ ہو جاتا اور ہم میں سے کوئی بھی نہ بچتا۔ خیر، کھرگون حالات کو لے کر ایک بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ شہر قاضی بھوپال قاضی سید مشتاق علی صاحب کی قیادت میں باقاعدہ مسلم نمائندہ وفد نے مدھیہ پردیش کے DGP سے بھی ملاقات کر کے کھرگون میں ہوئے سارے حالات کو پیش کیا اور ایک میمورنڈم دے کر یہ مطالبہ کیا ہے کہ ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان لوگوں پر جو ماحول کو خراب کر رہے ہیں ان پر کڑی کارروائی کی جائے۔ رام نومی کے جلوس کے وقت مسجد کی دیواروں پر چڑھ کر بھگوا جھنڈا لگایا گیا اور اشتعال اور بھڑکاؤ انگیز نعرے لگائے گئے، جس سے فرقہ وارانہ فساد ہوا، جس میں پولیس اور فسادیوں کے ذریعے مسلم سماج کو نشانہ بنا کر ان کے گھروں، مکانوں اور دکانوں کو توڑا اور جلایا گیا اور بے قصور لوگوں کو، مسلمانوں کو ہی جیلوں میں ٹھوس دیا گیا۔ انتظامیہ کے ذریعے آنن فانن بغیر جانچ پڑتال مسلم سماج کے کئی گھر اور دکانوں کو توڑا گیا، جس پر 100 خاندانوں کو کھرگون سے دور جانا پڑا۔ تو اس طریقے سے سارے حالات کو قاضی صاحب نے DGP سے ملاقات کر کے میمورنڈم کی شکل میں پیش کیا۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔
ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔